جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہیں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے، آج جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں، نیگوشیبل انسٹرومنٹ۔ ٹھیک ہے، تو وداؤٹ اینی ویسٹنگ ٹائم اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہیں کیا۔ ٹھیک ہے، دا لا ریلیٹنگ ٹو پرومزری نوٹ، بل آف ایکسچینج اینڈ چیک از کنٹینڈ ان دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ۔ نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ 1881 it came into force on 1st March 1882. It contains 139 sections. It extends to the whole of Pakistan. ٹھیک ہے، یہ کب وجود میں آیا کہ 1 مارچ 1882 کو، اور یہ مشتمل ہے 139 سیکشنز پر، اور یہ پورے پاکستان میں مانا جاتا ہے، نافذ العمل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم چلیں گے جی میننگ اینڈ ڈیفینیشنز پہ۔ دا ورڈ نیگوشیبل مینز ٹرانسفریبل بائی ڈیلیوری، and the word instrument means a written document which creates a right in favor of a person. Negotiable instrument is a document which contains a promise to pay a certain amount of money to a person. یعنی کہ جو بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوگا اس میں اماؤنٹ کا سرٹن ہونا لازمی ہوگا۔ اگر وہ اماؤنٹ سرٹن نہیں ہے تو اس کو ہم نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں نہیں لیں گے۔ سیکشن 13 Subsection 1 states, negotiable instrument means a promissory note, bill of exchange or check payable either to order or to bearer. تو سب سے پہلے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ نیگوشیبل کو اور انسٹرومنٹ کو علیحدہ علیحدہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور ان کا سیپریٹ سے میننگ دیکھتے ہیں کہ نیگوشیبل کیا ہے۔ نیگوشیبل ہوتا ہے کہ فری ٹرانسفریبل، ٹھیک ہے، اور انسٹرومنٹ کیا ہے؟ انسٹرومنٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈاکومنٹری ایویڈنس، ٹھیک ہے، ریٹن ڈاکومنٹ۔ تو یہ آپ ڈیفینیشنز کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آپ 3 چیزیں علیحدہ کر لیں گے تو ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، جو سیکشن 13 سب سیکشن 1 بتا رہا ہے کہ فرسٹ پہ پرومزری نوٹ، سیکنڈ بل آف ایکسچینج، نمبر 3 پہ ہے جی چیک۔ ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں آپ جب اس کو فنگر ٹپ سے یاد کر لیں گے تو آپ کو یہ کبھی بھولے گی نہیں۔ ٹھیک ہے، کہ پرومزری نوٹ ہو گیا، بل آف ایکسچینج، چیک پیبل ایدر ٹو آرڈر اور بیئرر۔ ٹھیک ہے، یا اس کا کوئی آرڈر کیا جاتا ہے یا بیئرر، بیئرر کہتے ہیں حامل کو، کسی چیز کی ملکیت جو ہے وہ کسی کے پاس ہونا، وہ اس چیز کا حامل ہو جاتا ہے، وہ اس چیز کا بیئرر ہو جاتا ہے، اور وہ جو چیز اس کے پاس نیگوشیبل انسٹرومنٹ ہوگا اور اس میں آرڈر ٹو ایدر آرڈر اور بیئرر ہوگا، پیبل ٹو بیئرر ہے، تو اس میں جو بھی ہوگا بیئرر XYZ جس کے بھی پاس ہوگا وہ اس کو جا کے کیا کر سکتا ہے؟ کیش کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں نے بل بنایا A پر، ٹھیک ہے، اب A نے بل آگے B کو دے دیا تو B یہاں پہ بیئرر ہو گیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ میں نے بنایا تھا کس پر؟ میری کوئی لین دین ہوگی، میرا کوئی کانٹریکٹ ہوگا، میرا کوئی ایگریمنٹ ہوگا، تو میں نے اس کے بدلے میں نیگوشیبل انسٹرومنٹ جو بنا دیا، بل بنایا، وہ بنا دیا میں نے A کے نام پہ۔ اب A نے کسی اور کے پیسے دینے تھے، ٹھیک ہے، A نے کیا کیا کہ A نے وہ اپنا جو انسٹرومنٹ تھا، وہ جو بل تھا، اس نے دے دیا B کو، کہ مثال کے طور پہ 3 مہینے کا ٹائم تھا کہ 3 مہینے بعد آپ نے اس کی پیمنٹ دینی ہے، تو اس کا وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ یا بل آف ایکسچینج یا کوئی بھی پرومزری نوٹ بن گیا، تو وہ دے دیا اس نے آگے B کو۔ B کے اس نے پیسے دینے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس نے کہا کہ آپ 3 مہینے بعد جو پیمنٹ ہے وہ آپ نے جا کے لے لینی ہے فلاں سے۔ ٹھیک ہے، اگر B بل C کو دے دیتا ہے تو یہاں پر جو بیئرر ہے وہ C ہوگا، جس کے پاس بھی ٹرانسفر ہوتا جائے گا، جو بھی اس کا حامل ہوگا وہ اس کو کیا کر سکتا ہے؟ اس کو جو پیسے ہیں وہ وصول کر سکتا ہے اس کے ذریعے سے۔ ٹھیک، اب ہم یہاں پہ ایک پازیٹیو سائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں اور ایک نیگیٹو سائڈ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کیسے؟
If the instrument contain Mr. B 1000, then it will called the negotiable instrument. ये है उसकी पॉजिटिव साइड. अब नेगेटिव साइड क्या होगी कि if the it contains to pay to Mr. A only. अब क्या आ गई यहाँ पे शर्त आ गई कि मिस्टर ए को ही पेमेंट होगी. It will not be called as the negotiable instrument. जैसे हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा शुरू में ही कि वो कह रहा था कि यहाँ पर जो शर्त आ गई उसकी वजह से ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं होगा, क्योंकि जहाँ पर शर्त आ जाए, किसी बंदे को मखसूस कर दिया जाए या उसका नाम लिख दिया जाए, तो ये फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं हो सकता. हमने देखा था कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा, फ्रीली ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफरेबल होगा, किसी के पास भी जा सकता है. ठीक है, तो अगर इसको हम किसी के स्पेसिफिक नाम से कर देते हैं कि पेमेंट फलां को ही होनी है, तो ये फिर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा, उसकी डेफिनेशन से निकल जाएगा. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाते हैं उसके करैक्टरिस्टिक्स, तो उसको भी हम वन बाय वन कर लेते हैं. नंबर फर्स्ट पे है कि जी पहला है जी फ्रीली ट्रांसफरेबल. A negotiable instrument can be easily transferred from one person to another. If the instrument is payable to bearer, then the ownership is transferred to the transferee. ठीक है, अगर क्या है जो इंस्ट्रूमेंट है वो बेयरर को पेएबल है तो वो ट्रांसफर्ड हो जाएगा ट्रांसफरी को बाय डिलीवरी. इफ द इंस्ट्रूमेंट इज पेएबल टू ऑर्डर, अगर वो ऑर्डर के जरिए से पे किया जा रहा है तो ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड बाय इंडोर्समेंट एंड डिलीवरी. ठीक है. ठीक है. नंबर 2 पे है जी राइट्स ऑफ होल्डर. अ होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन रिकवर द मनी फ्रॉम द पर्सन लाइबल ऑन द इंस्ट्रूमेंट. निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो जिस पर्सन का नाम लिखा होता है, जिसकी लायबिलिटी शो की जाती है, वो जो होल्डर होता है निगोशिएबल होल्डर, तो वो उससे जाके क्या कर सकता है, अपनी मनी जो है वो रिकवर कर सकता है. द होल्डर कैन रिकवर द अमाउंट हिमसेल्फ और ट्रांसफर हिज राइट टू अनदर पर्सन. वो बजाते खुद या किसी और को भी ये ट्रांसफर करके ले सकता है. द ट्रांसफरी कैन सू द पर्सन इन हिज ओन नेम इन केस ऑफ डिसऑनर. मिसाल के तौर पे ए ने बी को दे दिया राइट अपना और बी ने आगे सी को दे दिया. अब सी ने जब जो 3 महीने का टाइम था, ठीक है, उसके बाद जब वो गया फलां के पास जिसने पैसे देने थे, जिसका नाम ऊपर लिखा हुआ था कि जिसकी ये लायबिलिटी है वो पे करेगा, जब वो उसके पास गया तो उसने कहा कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, तो क्या हो गया, वो इंस्ट्रूमेंट वो डिसऑनर हो गया. ठीक है. अब वो केस कर सकता है अपने नाम से ही, चाहे वो सी के पास ही क्यों नहीं था. अगर वही उसका होल्डर है तो वो अपने नाम से ही केस कर देगा लायबिलिटी पर्सन पे कि आप मुझे ये रिकवरी देंगे. ठीक है. नंबर 3 पे है जी बेटर टाइटल. A person who receive a negotiable instrument for consideration and without notice of defect in the title of transfer is called a holder in due course. He gets the instrument free from all defects of any previous holder. कि ऐसा पर्सन जो भी जिसके पास भी वो negotiable instrument होगा, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स कहलाएगा. उस negotiable instrument का वो इजीली ट्रांसफरेबल भी होगा, उस पर कोई टाइटल जो है वो डिफेक्टिव नहीं होगा. ठीक है. कि जब वो इंस्ट्रूमेंट अपने पास लेगा तो वो पिछले सारे जो पार्टीज थी उनके पास से होता हुआ आया है, तो वो सारे डिफेक्ट से क्या होगा, पाक होगा. उसमें कोई डिफेक्ट ऐसा नहीं होगा जिससे प्रीवियस होल्डर की वजह से करंट होल्डर को कोई मुश्किल का सामना करना पड़े. ठीक है. नंबर 4 पे है प्रॉमिस और ऑर्डर. अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे. ये अनकंडीशनल होगा, ये भी आप जहन में रखें. आगे हम अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ रहे हैं और जो प्रोमिसरी नोट पढ़ रहे हैं तो वो क्या होंगे, अनकंडीशनल होंगे. इन ए प्रोमिसरी नोट द डेटर promise to pay a certain sum of money to the holder of instrument. मैंने क्या कहा था कि इसमें जो मनी होगी वो certain sum होगी.
اگر وہ سرٹن سم نہیں ہے تو وہ بل آف ایکسچینج یا کوئی بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں کہلائے گا. In bill of exchange, the check, the creditor order his debtor to pay a certain sum of money to the holder of the instrument. ٹھیک ہے, وہی ہے کہ جس کے پاس بھی بل آف ایکسچینج یا چیک ہوگا تو کریڈیٹر کیا کرے گا, آرڈر کرے گا اپنے ڈیٹر کو کہ وہ جو سرٹن سم تھی, سرٹن منی آف سم, وہ پے کر دی جائے کس کو, ہولڈر آف انسٹرومنٹ کو. جی نیکسٹ وہی سرٹن اماؤنٹ. ان اے نیگوشیبل انسٹرومنٹ دا پرومس اور آرڈر از میڈ فار دی پیمنٹ آف سرٹن اماؤنٹ, دا پرسن لائبل ٹو پے آن دا انسٹرومنٹ مسٹ پے دا اماؤنٹ. ٹھیک ہے, سمپل ہے. پریزمپشنز. It is presumed that every negotiable instrument is drawn, accepted, endorsed, and transferable for consideration. Every instrument must bear a date on which it is drawn. It holds the holder in due course. جس کو بھی یہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ جائے گا نا, اس پہ ڈیٹ کا لکھا ہونا لازمی ہے, کیونکہ اگر اس پہ ڈیٹ نہیں لکھی اور آپ چلے گئے, مثال کے طور پہ اے نے بی کو دیا, بی نے سی کو دیا, سی نے ڈی کو, ہوتے ہوتے جس کے پاس بھی گیا, تو اب ان کو یہ تو ذہن میں ہونا کہ یہ جو ڈیٹ لکھی ہوئی ہے, اس ڈیٹ کو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے, جا کے لائبل پرسن کو دینا ہے اور اس سے کیا لینے ہیں, پیسے لے لینے. ایسا نہیں ہے کہ وہ جسٹ اس کو لے کے پھرتے رہیں, اس پہ کوئی ڈیٹ ہی مینشن نہ ہو. اگر ڈیٹ مینشن نہیں ہے تو وہ بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہوگا, اس کا پھر وہ جو مقصد ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا, نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں نہیں آئے گا. نمبر 7 پہ ہے جی ریٹن, کہ ریٹن ہونا چاہیے. نیگوشیبل انسٹرومنٹ مسٹ بی ان ریٹن اینڈ سائنڈ بائی آل پارٹیز اکارڈنگ ٹو رولس. ٹھیک ہے, وہ ریٹن ہوگا اور سائنڈ ہوگا, اگر ایک سے زیادہ پارٹیز بھی ہیں اور ہو سکتی ہیں, وہ سب کی طرف سے سائنڈ ہوگا اکارڈنگ ٹو دی رولس. ٹھیک ہے, آگے ہے جی پرومیزری نوٹ. پرومیزری نوٹ کیا ہے, اس کو پڑھ لیتے ہیں. سیکشن 4 ڈیفائن نوٹ از این انسٹرومنٹ ان رائٹنگ, نوٹ بینگ اے بینک نوٹ اور اے کرنسی نوٹ, کنٹیننگ این انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ. ٹھیک ہے, وہ کیا ہوگا, رائٹنگ فارم میں ہوگا. ٹھیک ہے, اور نوٹ بینگ اے بینک نوٹ یا پھر کرنسی نوٹ. ٹھیک ہے, کنٹیننگ این انکنڈیشنل انڈرٹیکنگ, جو انڈرٹیکنگ ہوگی وہ انکنڈیشنل ہوگی, اس میں کوئی شرط نہیں ہوگی, وہ غیر مشروط ہوگی. سائنڈ بائی دی میکر. ٹھیک ہے, پے آن ڈیمانڈ اور ایٹ اے فکسڈ اور ڈیٹرمینیبل فیوچر ٹائم, a certain sum of money only to or to the order of a certain person or the bearer of the instrument. The person who makes a promissory note and promises to pay the amount is called a maker. A person who will receive the money is called the payee. یہ بھی تقریباً ملتا جلتا ہے بل آف ایکسچینج سے. جب ہم نیکسٹ آگے بل آف ایکسچینج پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ تھوڑا سا ان میں سملیرٹی موجود ہے بل آف ایکسچینج اینڈ پرومیزری نوٹ میں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اے نے بی کو سامان بیچا. اے کیا ہے, سیلر ہے, اور بی کیا ہے, بائر, ادھار پر. وہاں جو ڈرار ہے, اگر بل آف ایکسچینج میں دیکھا جائے تو وہاں پہ آرڈر کیا جاتا ہے کس کی طرف سے, سیلر کی طرف سے بائر کو. ٹھیک ہے, اور یہ جو پرومیزری نوٹ ہے جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے کہ میں آپ کا پیسہ دے دوں گا, یا آپ کو یا آپ کے کسی بھی بتائے ہوئے بندے کو. ٹھیک ہے, اب یہ پرومیزری نوٹ لکھنے کا حق کسے ہوگا. ٹھیک ہے, یہاں پہ پرومیزری نوٹ کون لکھے گا, تو یہاں پہ جو پرومیزری نوٹ لکھے گا وہ لکھے گا بائر, سیلر کو, آن دی کریڈٹ سے. ٹھیک ہے, اب بائر یہاں پہ کیا ہو جائے گا, ڈیٹر, اور اے جو ہے جو سیلر ہے وہ کون ہو جائے گا, کریڈیٹر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, پرومیزری نوٹ کو ہم پرو نوٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہیں پہ آپ دیکھیں کہ پرومیزری نوٹ لکھا ہوا ہے یا پرو نوٹ لکھا ہوا ہے تو یہ سیم چیزیں ہیں, اس کو ہم پرومیزری نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں اور پرو نوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہاں پہ بی پرو نوٹ لکھے گا جس نے پیسہ دینا ہے کہ میں آپ کا پیسہ
3 مہینے بعد یا جو بھی ان کی آپس میں اسپیسیفائڈ ٹائم پیریڈ ہوگا، میں ویسے مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں کہ وہ بی پر نوٹ لکھے گا جس نے پیسہ دینا ہے کہ میں آپ کا پیسہ 3 مہینے بعد آپ کو یا آپ کے بتائے ہوئے کسی بھی پرسن کو دے دوں گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میکر کون ہے؟ لکھنے والا بائر ہے. ٹھیک ہے. اور جس کے لیے لکھا جا رہا ہے اسے ہم کیا کہیں گے؟ پے کہیں گے، یا جسے ملنا ہے اس کو ہم پے کہیں گے. اب بل کسی اور کے پاس بھی گیا تو وہ کیا بن جائے گا؟ اس کا پے ہو جائے گا. پے جو ہے وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. اب اس میں پرومس ٹو پے ہوگا. اب اے چاہے سی کو انڈورس کر دے یا ٹرانسفر کر دے، سی جو ہے ڈی کو کر دے، ڈی جو ہے ای کو کر دے. ٹھیک ہے. کہ کیا ہے کہ اس میں پے جو ہے وہ تبدیل ہوتے رہیں گے، ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب ہم بل آف ایکسچینج میں جائیں گے تو وہ ہم دیکھیں گے کہ وہ کیا ہوگا؟ آرڈر ہوگا، انکنڈیشنل آرڈر. اور اب ہم پرومزری نوٹ پڑھے ہیں تو اب یہاں پہ کیا ہوگا؟ جو پرومس ہے وہ پرومزری نوٹ یا جو پرونوٹ ہوگا وہ انکنڈیشنل پرومس ہوگا. ٹھیک ہے. اس میں بھی کوئی شرط نہیں ہوگی، وہ بھی غیر مشروط ہوگا. ایک اور بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ پے ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ہر نیگوشیبل انسٹرومنٹ میں ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ فلاں نے دو بھائیوں سے ادھار لیا. اب اس نے جب بل ٹرانسفر کیا تو وہ دو بھائیوں کو جو پیئی ہوں گے ان کو اس پہ مینشن ضرور کرے گا. یہ آپ جب بک سے پڑھیں گے نا تو آپ کو ایک اسپیسیمن بھی دیا گیا ہے کہ پرومزری نوٹ کا اسپیسیمن کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایسینشلز پہ. ٹھیک ہے. دا فالوئنگ آر ایسینشلز آف اے پرومزری نوٹ. نوٹ کے جو پرومزری نوٹ کے بھی ایسینشلز ہیں جنہیں ہم 1 by 1 کر لیتے ہیں. تقریباً یہ ہم آگے بھی پڑھتے رہیں گے تو کہیں نہ کہیں پہ ان میں سملیرٹی پائی جائے گی. اب جیسے کہ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے نمبر پہ ہے رائٹنگ، کہ وہ ریٹن میں ہوگا، اور یہ ہم بل آف ایکسچینج میں بھی پڑھیں گے اور چیک میں بھی اس کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. A promissory note must be in writing. It may be written in ink. It may be printed or typed. ٹھیک ہے. کہ وہ یا انک سے لکھا گیا ہو یا ٹائپ کیا گیا ہو یا پرنٹڈ فارم میں ہو، لیکن کیا ہو کہ رائٹنگ فارم میں اس کا ہونا لازمی ہے. اگر وہ رائٹنگ فارم میں نہیں ہے تو وہ پرومزری نوٹ نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے. اس میں اس نے ایگزامپلس بھی دی ہوئی ہیں. I promise to pay B or order 500 rupees. I acknowledge myself to be indebted to B in 1000 rupees to be paid on demand for value received. نمبر 2 پہ آ جائیں. وہ ہے جی promise to pay. جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے پرومزری نوٹ. ٹھیک ہے. promise to pay. A promissory note must contain a promise to pay. اس میں جو پرومزری نوٹ ہوگا اس میں ایک پرومس جس کا ہونا لازمی ہے. ٹھیک ہے. اگر وہ اس پہ پرومس ٹو پے کنٹین نہیں کرتا تو وہ بھی پرومزری نوٹ میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. A mere acknowledgement of debt without clear promise to pay is not a promissory note. ٹھیک ہے. جس میں پرومس ٹو پے ہی نہ ہو تو وہ پرومزری نوٹ نہیں ہوگا. اس میں بھی ایگزامپلس دی ہوئی ہیں. I am liable to pay 500 to B. I have taken 500 from B and I am accountable to pay with interest. ٹھیک ہے. جب آپ بک میں دیکھیں گے تو اسپیسیمن جو بنا ہوا ہے اس پہ بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. تو آپ جب اس لیکچر کو سن رہے ہوں گے اور بک سامنے ہوگی تو آپ کو کوئی کنفیوژن ایسی نہیں رہے گی. ٹھیک ہے. نمبر 3 پہ ہے جی انکنڈیشنل پرومس. جیسے میں نے بتایا تھا کہ جو بھی پرومس ہوگا یا جو بھی آرڈر ہوگا چاہے وہ پرومزری نوٹ کا ہو چاہے وہ بل آف ایکسچینج کا ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کیا ہوں گے؟ انکنڈیشنل ہوں گے. A promissory note must contain unconditional promise to pay. If promise is uncertain or unconditional, the promissory note is invalid. If it contains a conditional promise,
اٹ از ناٹ اے ویلڈ پرومزری نوٹ. ٹھیک ہے کہ ایسا پرومس جو کہ کنڈیشنل ہوگا تو وہ کیا ہوگا؟ ویلڈ پرومزری نوٹ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ انکنڈیشنل پرومس ہوگا. نمبر 4 پہ ہے جی سائنڈ بائی اے میکر. The maker must sign the promissory note. The signature may be on any part of the instrument and not necessarily at the bottom. When the maker is illiterate, his thumb mark is sufficient. ٹھیک ہے، جنرل سا رول ہے، ایک لوجیکل بات ہے کہ اگر کوئی پرومزری نوٹ بنا رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اگر اس نے کوئی پیسے دینے ہیں، کوئی وہ وعدہ کر رہا ہے، پرومس کر رہا ہے، تو اپنے نیچے سائن بھی کرے گا. اگر وہ سائن نہیں کرتا تو کون مانے گا کہ یہ میں نے لکھا ہوا یا میں نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے، تو سائن بھی کرے گا. اگر وہ سائن نہیں کر سکتا، اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، تو وہ سائن کی جگہ کیا لگائے گا؟ اپنا. ان لیگل وے اگر دیکھا جائے تو جب انگوٹھا لگایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ مرد جو ہے وہ اپنے الٹے ہاتھ کا انگوٹھا لگاتا ہے اور جو فیمیل ہے وہ اپنے سیدھے ہاتھ کا انگوٹھا لگاتی ہے. اس کے بعد ہے جی سرٹن میکر. جو اس کا بنانے والا ہے نا وہ بھی سرٹن ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کسی کا پتہ ہی نہ چلے کہ بنایا کس نے ہے، کوئی سرٹینٹی بھی ہے کہ نہیں ہے. اے پرومزری نوٹ مسٹ انڈیکیٹ ہو از لائبل ٹو پے. پرومزری نوٹ جو ہے وہ مسٹ انڈیکیٹ ہوگا اس پرسن کے لیے جس نے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے، وین دیر آر مور دین ون میکر they may be liable jointly or individually but alternative promisor are not allowed. کہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اس میں وہ دیکھا جائے گا کہ وہ جوائنٹلی لائبل ہیں یا انڈیویجولی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو آلٹرنیٹیو پرومیسر ہے نا وہ اس میں الاؤڈ نہیں ہے. آلٹرنیٹیو جیسے کہ پیسے فلاں نے دینے اور وہ کہے کہ یہ آلٹرنیٹیو بنا کے دوسرے کے نام ایشو کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا. جو میکر ہوگا وہ سرٹن ہوگا. اس کے بعد آپ ایگزامپل دیکھ رہیں گے، دونوں ایگزامپل دی ہوئی ہیں جس میں آلٹرنیٹیو پرومیسر بھی ہے اور دوسری جو کہ سرٹن میکر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 6 پہ ہے جی سرٹن پے. اگر میکر سرٹن ہے تو پے بھی پھر وہ کہتا ہے کہ وہ سرٹن اس کا کوئی یا انڈیویجولی ہیں. ٹھیک ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ جو آلٹرنیٹیو پرومیسر ہے نا وہ اس میں الاؤڈ نہیں ہے. آلٹرنیٹیو جیسے کہ پیسے فلاں نے دینے اور وہ کہے کہ یہ آلٹرنیٹیو بنا کے دوسرے کے نام ایشو کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوگا. جو میکر ہوگا وہ سرٹن ہوگا. اس کے بعد آپ ایگزامپل دیکھ رہیں گے، دونوں ایگزامپل دی ہوئی ہیں جس میں آلٹرنیٹیو پرومیسر بھی ہے اور دوسری جو کہ سرٹن میکر ہے. ٹھیک ہے، نمبر 6 پہ ہے جی سرٹن پے. اگر میکر سرٹن ہے تو پے بھی پھر وہ کہتا ہے کہ وہ سرٹن اس کا کوئی مطلب پے بھی جو ہے وہ سرٹن ہونا چاہیے. The pay of a promissory note must be a certain person. The pay's name can be indicated by his official designation. It may be made payable to two or more pays jointly. If can be made payable in the alternative to one of the two or some of the several pays. کہ اس میں جو ہے پرومزری نوٹ پہ نام جو ہے پے کا وہ سرٹن ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک چیز ایک آفیشلی طور پہ اس کو ڈیزگنیٹ کرتی ہے کہ یہ جو فلاں بندے کے حق میں بنایا گیا تھا اور یہ فلاں بندے کو ہی دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ اور بات ہے کہ وہ ٹرانسفریبل بھی ہے، وہ ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے دوسرے کہیں کسی بندے کو. مثال کے طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اے نے بی کو ٹرانسفر کیا، بی نے سی کو، سی نے ڈی کو، ڈی نے ای کو. اب جب وہ ای گیا لینے کے لیے پیسے میکر کے پاس تو اس نے انکار کر دیا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ انکار کر دے. ہر وقت وہ کوئی ایسا شریف بندہ نہ ہو کہ وہ پیسے دے دے چپ کر کے اور جو پرومزری نوٹ ہے وہ کینسل کر کے اپنے پاس رکھنا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر وہ ڈس آنر کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ظاہر سی بات ہے اب جو ای ہے، ای کیا کرے گا؟ اب وہ پہلے دیکھے گا کہ پچھلی پارٹی کون سی تھی، پچھلی کے پاس جائے گا، پچھلی کے پاس. ٹھیک ہے،
اب یہ اسی طرح سے وہ ہیلپ فل ہوتا ہے سرٹن پے کے لحاظ سے کہ فلاں کے نام کا بنا ہوا تھا، اب وہ اسے جا کے دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایگزامپل میں وہ بتاتا ہے کہ آپ پرومزری نوٹ پیبل ٹو دا پرنسپل آف اے کالج از ریگارڈیڈ ایز پیبل ٹو اے سرٹن پرسن. ٹھیک ہے، سمپل ہے. Z signs the note, I promise to pay a sum of 5,000 rupees to X or Y. It is a valid note because pay is considered a certain person. ٹھیک ہے، نمبر 7 پہ آ جاتے ہیں certain sum. certain sum کا بھی ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ certain sum کا ہونا لازمی ہے. اگر اس پہ وہ certain sum ہی نہیں ہے تو کیسے پتہ چلے گا کہ کتنے پیسے دینے ہیں. ٹھیک ہے. It is necessary that the sum of money payable must be certain. If the amount to be paid is uncertain, the instrument will not be a valid promissory note. ٹھیک ہے، اگر اس پہ certain sum نہیں بیان کی گئی، نہیں لکھی گئی، نہیں ٹائپ کی گئی تو وہ valid instrument نہیں کہلائے گا promissory note کا. ٹھیک ہے. A note, I promise to pay 500 to B and all fines according to rules is not a valid promissory note. کہ دیکھیں وہ اس میں کیا شامل کر رہا ہے کہ 500 دے رہا ہے بی کو، اور اس میں کیا کیا شامل کر رہا ہے، all fines according to the rule. ٹھیک ہے، کوئی certain sum کی اس نے بات ہی نہیں کی. is not a valid promissory note. ٹھیک ہے. نمبر 8 پہ آ جائیں جی، پاکستانی کرنسی. A promissory note must contain a promise to pay a certain amount in پاکستانی کرنسی. جو بھی promissory note ہوگا وہ جو certain کرنسی ہوگی وہ کیا ہوگی، پاکستانی کرنسی کی صورت میں ہوگی. مثال کے طور پہ اے نوٹ سائنڈ بائی اے، آئی پرومس ٹو پے $500 ٹو بی آن 1 جنوری نیکسٹ از نوٹ اے ویلڈ نوٹ. ٹھیک ہے، کیا ہے کہ ڈالرز کی بات نہیں آئے گی، جو کرنسی ہوگی وہ پاکستانی کرنسی ہوگی اور وہ پاکستانی روپیز میں لکھا جائے گا، پاکستانی کرنسی میں ہی لکھا جائے گا، نہ کہ ڈالرز میں. ٹھیک ہے جی. ادر فارمیلٹیز آ جاتی ہیں. دا پلیس مسٹ بی مینشنڈ ویئر اٹ از میڈ. جہاں پہ بھی بنایا گیا ہے اس جگہ کا مینشن کرنا بھی ضروری ہے. دا ڈیٹ مسٹ بی مینشنڈ. ڈیٹ بھی مسٹ بی مینشنڈ ہے. دا پرومس ٹو پے مسٹ بی فور لافل کانسیڈریشن. جو پرومس ٹو پے ہوگا وہ لافل کانسیڈریشن ہوگی. اٹ مسٹ بی properly stamped under the stamp act. ٹھیک ہے، وہ properly stamped ہوگا نوٹری پبلک سے، جو بھی اس کا رول ہوگا stamp act کے according. It is necessary to cancel all the stamps affixed on the note. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتا ہے bill of exchange. میننگ اینڈ ڈیفینیشنز کے لحاظ سے دیکھ لیتے ہیں. Section 5 defines as a bill of exchange is an instrument in writing containing an unconditional order. اس میں جو ہم ڈیفینیشن کر رہے ہیں نا، جو میننگ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو جو ورڈز ہیں نا اس کے وہ تھوڑے تھوڑے ذہن میں رکھیں، یہ آپ کو ہیڈنگز بنانے میں آگے کام آئیں گے. ٹھیک ہے. جیسا کہ رائٹنگ انسٹرومنٹ ہوگا اور کیا ہوگا، انکنڈیشنل آرڈر ہوگا، اور سائنڈ بائی میکر ہوگا. ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ خود جب بک سے یا لیکچر سن کے آپ اس کو گو تھرو کریں گے تو آپ خود یہ جو ہیڈنگ بنا لیں گے، آپ کے لیے ایک تو سمجھنے کے لیے آسانی ہو جائے گی، دوسرا جب آپ اس کو لکھنے بیٹھیں گے یا اس کو ڈیفائن کرنے بیٹھیں گے تو آپ کو ہیڈنگ بنانے میں آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. ڈائریکٹنگ a certain person to pay on demand or at a fixed or determinable future time a certain sum of money only to or to the order of a certain person or to the bearer of the instrument. ٹھیک ہے. The person who makes a bill of exchange is called a drawer. جو بل بنا رہا ہے وہ کیا کہلائے گا، ڈرار کہلائے گا bill of exchange کا. The person who is directed to pay is called a drawee. جس کو ڈائریکٹڈ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہو جائے گا، ڈرائی ہو جائے گا. The person who accepts the bill of exchange is called the acceptor. کہ جو اس بل آف ایکسچینج کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آف ایکسچینج آپ نے بنایا ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، تو وہ کون کہلائے گا، وہ ایکسیپٹر کہلائے گا. The person who will receive the money is called a payee. کہ جس کا بھی آرڈر تھا اگر وہ
اس نے آگے کسی کو ٹرانسفر کر دیا اپنے، اس نے بھی آگے ادھار دیا ہوا تھا اس کو دے دیا، یا اس نے پھر آگے کسی کو دے دیا، تو جس کو بھی وہ دیا جائے گا، جس کو وہ منی ریسیو ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ پے کہلائے گا. دا پرسن ہو possesses دا بل از کالڈ دا ہولڈر. وین دا ہولڈر انڈورس دا نوٹ بل اور چیک ہی از کالڈ این انڈورسر. دا پرسن ٹو ہوم نوٹ بل اور چیک از انڈورسڈ از کالڈ این انڈورسی. ٹھیک ہے کہ فرسٹ آف آل ہم اس میں بھی وہی پہلے والی ایگزامپل لے لیتے ہیں جو پرومیزری نوٹ میں ہم نے لی تھی کہ اے جو ہے وہ سیلر ہے اور بی جو ہے وہ بائر ہے، اور کریڈٹ سیل ہوئی ان کے درمیان میں. ٹھیک ہے، بی نے اے سے کہا کہ مجھے کچھ سامان ادھار پر چاہیے، مثال کے طور پہ 10,000 کا سامان اس نے لیا، اور اے نے بی کو ادھار پر سامان دے دیا اور کہا کہ کتنے عرصے بعد پیسے واپس کرو گے. ظاہر سی بات ہے اگر وہ کوئی ساز و سامان یا کوئی چیز بیچ رہا ہے اور وہ ادھار پہ دے رہا ہے تو اس چیز کا ٹائم بھی جو ہے وہ مینشن کیا جائے گا کہ بھائی ادھار تو لے رہے ہو، دو گے کتنے عرصے تک. یہ تو نہ ہو کہ سالہ سال انتظار ہی کرتے رہیں، اس پہ کوئی ڈیٹ ہی مینشن نہیں ہے. وہ ہوائی بات نہیں ہوگی کہ یار میں فلاں ڈیٹ کو نا ایسے آ کے دے دوں گا، یا فلاں تاریخ کو ایسے، جیسے کوئی ہوا میں بات کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو وہ کہتا ہے کہ میں 3 مہینے بعد آپ کو اس کے بتائے ہوئے ٹائم پہ. تو پھر اے نے کہا ٹھیک ہے، کچھ پھر اس پر لکھ پڑھ بھی کر لیتے ہیں، اور اے نے کہا کہ آپ کو ایک آرڈر لکھوں گا اور جب میں کہوں گا، جسے کہوں گا آپ کو اس کو پیمنٹ کرنی پڑے گی. تو بی نے کہا ٹھیک ہے. یہ ایسا ہوتا ہے کہ اے جو ہے، جو سیلر ہے، وہ خود بھی پیسے لے سکتا ہے، جیسے ہم پرومیزری نوٹ میں بھی کرتے آئے ہیں. اگر سیلر نے کسی اور کے پیسے دینے ہیں تو وہ اس کی جگہ پہ پیسے دینے کی بجائے وہ بل آف ایکسچینج اسے دے دے گا کہ ایٹ دا ٹائم آف میچورٹی آپ اس کو جا کے کیا کر لیں گے؟ کیش کر لیں گے، یعنی کہ آپ کو اس کی پیمنٹ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، وہ خود بھی لے سکتا ہے یا کسی اور کو بھی دے سکتا ہے. اس نے شرط بھی یہی رکھی کہ میں ایک آرڈر لکھوں گا، سیلر کہہ رہا ہے، جس میں آپ نے مجھے پیمنٹ کرنی ہوگی، یا مجھے یا جس کے پاس ہوگا یا کسی بھی پارٹی کے پاس ہوگا یا جس کا بھی نام ہوگا اس کو آپ پیمنٹ کریں گے. ٹھیک ہے، تو بائر کہتا ہے ٹھیک ہے، میں آپ کو، مجھے یہ شرط منظور ہے. اب یہ کون ہو گیا؟ بائر ایکسیپٹر ہو گیا، اس نے اس کو ایکسیپٹ کر دیا. اب اے نے اس کی 2 کاپیاں بنائیں اور وہ 2 کاپیاں بنا کر بی کو دے دیں. اب بی نے وہ آرڈر سائن کر کے لکھا کہ میں آپ کو اس آرڈر کو ایکسیپٹ کرتا ہوں، اور سائن کر کے 1 کاپی سیلر کو بھجوا دی. کہ سیلر نے 2 کاپیاں بنائیں اور بھجوا دیں، جو اس نے کریڈٹ سیل کی تھی بھجوا دی بائر کو. بائر نے اس کو ایکسیپٹ کیا کہ مجھے یہ منظور ہے، اور اس پہ سائن کر کے 1 کاپی اپنے پاس رکھ لی اور 1 کاپی واپس بھجوا دی. کس کو؟ سیلر کو. اب جو 1 کاپی بی نے رکھ لی تو وہ اس کے لیے بل پیبل کہلائے گی. ٹھیک ہے، اور 1 کاپی جو سیلر کے پاس واپس آ گئی تو وہ کیا ہوگا؟ بل ریسیویبل ہو جائے گا. آپ نے بل پیبل اور بل ریسیویبل کے بارے میں بھی پڑھا ہوگا. تو ادھر بھی وہی چیز بتا رہا ہے کہ جب بی نے اپنے پاس 1 کاپی رکھ لی تو وہ ایز اے کیا رکھی؟ بل پیبل کے عوض رکھی. اور 1 کاپی جو دوبارہ سائن کر کے سیلر کو واپس بھیج دی تو وہ کیا ہوگی؟ بل آف ریسیویبل سیلر کے لیے. جو بل لکھتا ہے، جو ادھار دیتا ہے، اسے ہم کریڈیٹر ڈرار کہتے ہیں. جس پر بل ڈرا کیا گیا ہو وہ ڈرائی ہوگا. اے جو ہے وہ ڈیو ڈیٹ پر بی کے پاس جائے گا کہ میرے پیسے دو. بی یا تو بل دے دے گا یا انکار کر دے گا. اگر بل دے دے گا تو بل ڈسچارج ہو جائے گا، اگر نہیں دے گا تو بل کیا ہو جائے گا؟ ڈس آنر ہو جائے گا. اب ایک اور چیز یہاں پہ مان لیں کہ اے نے بھی کسی سی سے ادھار لیا ہوا تھا، اور یہاں سی جو ہے وہ کریڈیٹر ہوگا اور اے جو ہے وہ ڈیٹر ہوگا. تو اب ہوا یوں کہ اے نے بل ریسیویبل جو ہے، جو اے کے پاس تھا، اس نے سی کو انڈورس کر دیا، مطلب ٹرانسفر کر دیا، اس کے نام کر دیا. اب سی جو ہے وہ آگے ادھار لے کر کھڑا تھا.
سی نے بھی اب کیا کر دیا، اس کو آگے جو اس نے ادھار دینا تھا اس کو آگے ڈی کو دے دیا. ٹھیک ہے. ہوا یوں کہ جب سی نے پیسے لیے تھے ڈی سے تو اس نے بھی تو واپس کرنے تھے نا. تو ڈی جب گیا کہ سی کے پاس، بھائی مجھے میرے پیسے دو، تو اس نے کہا کہ آپ یہ رکھ لیں، پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، یہ بل آف ایکسچینج رکھ لیں اپنے پاس کہ فلاں ڈیٹ کو آپ یہ اس کو جا کے بل جو ہے وہ کلیئر کر لیں گے اور آپ اپنے پیسے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے گا، کہ آپ یہ بل لے لو اور پیسے جا کر بی سے لے لینا جو بائر تھا. اب ڈی جو ہے تو ٹائم کا انتظار کرنے لگا، اور جب ٹائم آیا 3 مہینے پورے ہوئے تو بی کے پاس چلا گیا کہ بھائی یہ میرے پیسے دو. اب اس میں 3 مہینے کے علاوہ گریس ٹائم بھی ہوتا ہے 3 دن کا. ضروری نہیں ہے کہ پورے 3 مہینے ہو گئے تو آپ اس کو کیش کروانے یا اس کو بل کی پیمنٹ کروانے چلے گئے. ٹھیک ہے. اب بی نے دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ کیا، آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اس کے اوپر تو 3 مہینے کے ٹائم کے بعد 3 دن گریس پیریڈ بھی دیا ہوا ہے. تو ڈی کہتے ہیں ہاں بات تو ٹھیک ہے آپ کی، تو میرا اس پہ دھیان نہیں گیا تھا، چلے میں ٹھیک ہے، جو گریس پیریڈ جو ہے وہ آپ گزار لیں، اس کے بعد میں آپ کے پاس آ جاؤں گا، یعنی کہ جو اس کی ڈیو ڈیٹ اصل بنتی تھی. اب ڈی نے ڈیو ڈیٹ پہ آ کے اس کو پریزنٹ کر دیا بی کو اور پیسہ لے لیا. اب بل اپنے پاس جو ہے وہ بی اپنے پاس رکھ لے گا اور ڈی کو جو ہے وہ پیسے دے دے گا، یا وہ بل اپنے پاس بھی رکھ سکتا ہے یا اس بل کو کینسل کر کے پیسے بھی دے سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پیسے بھی دے دے اور بل بھی واپس کر دے، اور جو بل ہے وہ کسی اور کے ہتھے چڑھ جائے تو وہ بھی چلا جائے پیسے لینے کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آپ اپنے پاس جب وہ پیمنٹ کر رہا ہے اپنی طرف سے، تو جو پیسہ اس نے دے دیا اس کے بدلے میں بل لے لے یا اپنے پاس رکھ دے، اس کو کینسل کر دے. ٹھیک ہے. ایسا نہ کہ کسی اور کے پاس چلا جائے اور وہ بھی بعد میں اس کو سو کرتا پھرے اور اس کا کلیم کرتا پھرے. اب یہاں تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ جو ایک شریف بندہ تھا بی اور اس نے پیسے دے دیے اور بل لے لیا. اگر ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے بل کے پیسے نہیں دیتا بی، تو اب وہ کیا ہوگا، بل آف ایکسچینج وہ ڈس آنر ہو جائے گا اور ڈی جو ہے وہ نوٹنگ کرا دے گا، نوٹری پبلک کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ یہ دیکھو یہ بل ڈس آنر ہو گیا ہے. اب بل ڈی لے کر سی کے پاس جائے گا، سی اب اے کے پاس جائے گا اور اے جو ہے وہ بی کے پاس جائے گا کہ پیسے واپس کرو بھائی، یہ کیا آپ نے تو مجھے بل آف ایکسچینج لکھ کے دیا ہوا تھا، جب فلاں پارٹی آپ کے پاس آئی تو آپ نے اسے پیمنٹ ہی نہیں کی، یہ کیا بات ہوئی. اب یہ اگر ہم اس کو سیکوینس سے جیسے کر رہے ہیں کہ ڈی سے سی، سی سے پھر اے، ایسا ضروری نہیں ہے کہ اسی بل کو لے کے ہی پھرتے رہیں. جب ڈی گیا سی کے پاس، اس نے کہا کہ بل تو ڈس آنر ہو گیا، مجھے نہیں پتا، آپ مجھے پیسے دیں. تو اگر جو سی ہے وہ بھی ایک اچھا شریف النفس بندہ ہے تو وہ کیا کہے گا کہ ٹھیک ہے آپ بل مجھے دے دیں، آپ فی الحال اپنی پیمنٹ تو یہ پکڑے نا. اب سی جائے گا اے کے پاس. ٹھیک ہے. اے جو جائے گا وہ پھر بی کے پاس جائے گا کہ یہ کیا مذاق ہے، آپ نے پیمنٹ ہی نہیں کی، جبکہ آپ نے بل آف ایکسچینج کو ایکسیپٹ کیا تھا، سائن کیے تھے، اور جب ڈیو ڈیٹ آ گئی ہے تو آپ نے اس کو پیمنٹ نہیں کی. تو یہ کیوں ہو رہا ہے، آپ نے اس کو ڈس آنر کیوں کیا. ٹھیک ہے. تو وہ آپس میں بات چیت جو بھی ہوگی وہ ان کی طے پائے گی. جب بل ڈی کے پاس تھا اور بل جو ہے وہ ڈس آنر ہو گیا تو اب وہ جائے گا سی کے پاس. سی کے پاس گیا تو پتہ چلا کہ سی کی تو اب ڈیتھ ہو چکی ہے، سی تو اب دنیا میں ہے ہی نہیں. آپ کیا کرے؟ اب ڈی کس کے پاس جائے گا؟ وہ سیدھا اے کے پاس جائے گا. کیا تھا؟ سرٹن پے. ٹھیک ہے. تو اس سے وہ جائے گا اے کے پاس کہ بھائی سی تو مر گیا ہے، اس نے مجھے دیا تھا، بنایا ہوا آپ کا ہے، آپ کا نام لکھا ہوا ہے، تو آپ کو ہی آپ سے اس نے جو آپ کی بھی جو ٹرانزیکشن چلی ہوئی تھی بہرحال میرے پاس پہنچا، تو اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، تو بتائیں مجھے اس کا پیسے دیں. اب یہاں پہ دیکھا جائے تو ڈی اور اے کا کوئی ڈائریکٹ کانٹیکٹ تو تھا ہی نہیں، یا تھا؟ نہیں تھا. ڈی اور سی کا تھا.
اب ڈی کیا اے کے پاس جا سکتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا جی جا سکتا ہے، کیونکہ ڈی کہے گا کہ بھائی اگر سی فوت ہو گیا تو کیا ہوا، میں ہولڈر ان ڈیو کورس ہوں، یہ میرے پاس بل ہے، تو لہٰذا آپ مجھے پیمنٹ کریں اس کی۔ اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا، یہ تقریباً خود نہیں ہوتی ہیں آپس میں، یہ وکیلوں کے ذریعے سے باتیں ہوتی ہیں اور کیس کیے جاتے ہیں، اور یہ سب کچھ عدالت میں طے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا بھی اسپیسیمن دیا گیا ہے بک میں، بک آپ نے امید ہے کہ آپ سب نے لے لی ہوگی، فرسٹ لیکچر سے فرسٹ ڈے سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اپنی اپنی بکس لے لیں، جو پیپر ہے وہ بک سے آنا ہے، تو بعد میں کوئی آپ کو مسئلہ مسائل نہ ہو، تو یہ بات میں نے پہلے دن سے ہی آپ کو بار بار کرائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ جب بک میں دیکھیں گے تو اس میں بھی نیگوشیبل انسٹرومنٹ جو بل آف ایکسچینج ہم پڑھے ہیں تو اس کا بھی اسپیسیفن دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اس کے اسینشلز پہ۔ دا فالوئنگ آر اسینشلز آف بل آف ایکسچینج، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 پہ ہے رائٹنگ، جو ہم سرے سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ اگر وہ رائٹنگ میں نہیں ہے تو وہ پھر بل آف ایکسچینج نہیں ہے بھائی، وہ نیگوشیبل انسٹرومنٹ نہیں ہو سکتا اگر وہ رائٹنگ میں نہیں ہے تو، ٹھیک ہے۔ A bill of exchange must be in writing. In practice, the bill of exchange is written on stamp paper or form. It is written in ink. It may be printed or typed. وہی پہلے والی بات ہے کہ یا تو وہ اسٹامپ پیپر پہ لکھا ہوگا یا کوئی فارم ہوگا، یا اور وہ انک سے لکھا جائے گا یا ٹائپڈ ہوگا یا پھر پرنٹڈ فارم میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ A draws a bill on B, pay 5,000 to X or order. It is a valid bill. نمبر 2 پہ ہے انکنڈیشنل، یہ بھی وہی ہے کہ انکنڈیشنل ہوگا، غیر مشروط ہوگا، کوئی اس میں شرط جو ہے وہ نہیں رکھی جائے گی۔ A bill must contain an order to pay. It must be unconditional. مثال کے طور پہ A draws a bill on B, pay 5,000 to C or order. It is a valid bill. اب وہ دوسری شرط والی بتا رہا ہے کہ A draws a bill on B, Mr. X, please let the bearer have 500 and oblige. It is not a valid bill as it contains a request. ٹھیک ہے۔ نمبر 3 پہ آ جائیں، سائنڈ بائی ڈرار، کہ ڈرار کی طرف سے جو بل ہوگا وہ لازمی طور پہ must be signed ہوگا by the drawer. It must be signed by the drawer. The signature may be on any part of the instrument and not necessarily at the bottom. If the drawer is illiterate, his thumb impression is sufficient. ظاہر سی بات ہے، ایک جنرل رول بھی ہے، آپ جہاں مرضی چلے جائیں، تو ہمیں دنیا میں ایون کہ ہم پاکستان کی بات کر لیں تو ایسے لوگ بھی ملتے ہیں جو پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ اب ان کا ہم یہ تو نہیں کر سکتے ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہی نہ کریں، اگر وہ سائن نہیں کر سکتے، سگنیچر نہیں کر سکتے، تو ہم کہیں کہ نہیں بھئی آپ تو سائن ہی نہیں کر سکتے، ہم آپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیسے کر سکتے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، وہ اپنا کیا کرے گا، تھمب امپریشن سے اس بل کا حصہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ سائنڈ بائی ڈرائر ہوگا یا تھمب بائی ڈرائر ہوگا، ٹھیک ہے۔ A draws a bill on B, pay 10,000 to X or order but does not sign thereon. It is not a valid bill. کہ ایسا بل جس پہ اگر سائن ہی نہ ہو ڈرار کی طرف سے تو وہ بل کیا کہلائے گا، وہ انویلڈ بل کہلائے گا، وہ ویلڈ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ نمبر 4 پہ ہے سرٹن ڈرائی، وہی چیزیں پچھلے والی کہ اس میں جو ڈرائی ہوگا وہ بھی سرٹن ہوگا، کہ اگر وہ ڈس آنر ہو جاتا ہے تو جو ڈرائی ہے وہ اس کا سرٹن ہونا لازمی ہے۔ آف a bill of exchange must be in certain person. The name of the dry must be mentioned in the bill. If the bill does not mention the name of the dry, it is not a valid bill. ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ X draws a bill, pay 10,000 rupees or order. It does not mention the name of the dry, so it is not a valid bill. کہ بل تو بن گیا، اس نے 10,000 بھی دینے تھے، آرڈر بھی ہو گیا، لیکن جو ڈرائی تھا اس کا نام ہی نہیں لکھا ہوا، تو فائدہ پھر بنانے کا، اتنی محنت کا فائدہ کسے دینا ہے؟ کوئی سرٹن ڈرائی تو ہو ہی گئے، سرٹن ڈرائی کا ہونا تو لازمی ہے، اگر وہ نہیں ہوتا تو بل کیسے اس کو ہم ویلڈ قرار دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں گے جی سرٹن پے۔
The payee of a bill must also be a certain person. The payee's name can be indicated by his official designation. ٹھیک ہے. A bill may be made payable to more payees jointly, or it may be made payable in the alternative to any one or more of several payees. ٹھیک ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی ہو. پے جو ہے وہ جوائنٹلی بھی اس کو جوائن کر سکتے ہیں, ان کا نام بھی لکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے کہ ایک ہی ہوگا اور ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, ایگزامپل میں پے 5000 ٹو پرنسپل آف ہارلے کالج آف کامرس, پے 60,000 ٹو ایکس اور وائی, پے 50,000 ٹو ایم اینڈ این. ایک بھی ہو سکتا ہے, ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں. اب اس میں آ جاتا ہے کہ سرٹن سم, جو سم ہے وہ بھی سرٹن ہونی چاہیے. پہلے بھی بتایا تھا کہ اگر سم سرٹن نہیں ہے تو بل کیا ہوگا, وہ پھر ویلڈ نہیں ہوگا. The sum payable must be certain. If the amount ordered to be paid in uncertain, it cannot be called a valid bill of exchange. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ M draws a bill on N, pay to X 20,000 rupees and all the other sum due to him. It is not a valid bill. ٹھیک ہے, ویلڈ کون سا ہوگا کہ M draws a bill on N, paid 30,000 rupees to X on 1st June 2015 یا 2021. It is a valid bill. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد ہم چلتے ہیں نمبر 7 پہ, پاکستانی کرنسی. جیسے کہ پرومیزری نوٹ میں پڑھا تھا کہ جو کرنسی ہوگی وہ پاکستانی ہوگی, اگر وہ ڈالر میں ہوگا تو وہ انویلڈ ہوگا. The payment must be made in Pakistan currency if the bill contains an order to pay money and something in addition to money. It is not a valid bill. مثال کے طور پہ وہ بتا رہا ہے کہ C draws a bill on B, pay 50,000 and deliver 100 bags of wheat to X. It is not a valid bill. ٹھیک ہے, کہ جو کرنسی ہوگی وہ پاکستانی ہی ہوگی. ادر دین پاکستانی کرنسی جو بل ہوگا وہ کیا ہوگا, انویلڈ ہوگا, وہ پھر ویلڈ نہیں کہلائے گا. اس کے بعد ہیں جی ادر فارمیلٹیز لائک ڈیٹ, پلیس, اٹیسٹیشن, کنسیڈریشن ایٹسٹرا آر مینشنڈ ان دا بل. اٹ مسٹ بی افکسڈ بائی دی نیسیسری اسٹیمپ. ٹھیک ہے, جو نیسیسری اسٹیمپ ہوں گی اسٹیمپ ایکٹ کے لحاظ سے وہ بھی اس پہ لگانی چاہیے. جیسا کہ ہم نے پرومیزری نوٹ میں پڑھا تھا کہ ڈیٹ بھی ہوگی, پلیس بھی ہوگا, کنسیڈریشن, لا فل کنسیڈریشن بھی ہوگی جو کہ بل پر مینشنڈ ہوگی. ٹھیک ہے جی, اس کے بعد آ جاتا ہے ڈفرینس بٹوین پرو نوٹ اینڈ بل آف ایکسچینج. پرو نوٹ یعنی پرومیزری نوٹ کہ نمبر آف پارٹیز کے لحاظ سے پرومیزری نوٹ میں 2 پارٹیز ہوں گی, میکر اینڈ پیئی, اور بل آف ایکسچینج میں 3 ہوں گی, ڈرار, ڈرائی اینڈ پیئی. میکر اینڈ پیئی. The maker cannot be the payee because the same person cannot be the promiser and promisee. The drawer and payee may be the same person when it is drawn, pay to me or my order. ٹھیک ہے, اس میں وہ کہتا ہے پرومیزری نوٹ میں جو میکر اینڈ پیئی ہے وہ سیم پرسن نہیں ہو سکتے, کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک وقت میں جو پرسن ہے وہ پرومیزر اور پرومیزی نہیں ہو سکتا پرومیزری نوٹ میں. لیکن وہ بل آف ایکسچینج میں کہتا ہے کہ جو ڈرار جو پیئی ہیں وہ میں بھی سیم پرسن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے جی پرومس اینڈ آرڈر. اٹ کنٹینز این انکنڈیشنل پرومس ٹو میک دا پیمنٹ. بل آف ایکسچینج میں وہ کہتا ہے اٹ کنٹینز این انکنڈیشنل آرڈر ٹو میک دا پیمنٹ, کہ پرومیزری نوٹ میں انکنڈیشنل پرومس ہوگا اور بل آف ایکسچینج میں انکنڈیشنل آرڈر. نیچر آف لائبلٹی. دا لائبلٹی آف اے میکر آف اے پرومیزری نوٹ از پرائمری اینڈ ایبسولوٹ. اور بل آف ایکسچینج میں دا لائبلٹی آف اے ڈرار آف اے بل از سیکنڈری اینڈ کنڈیشنل. کہ پرومیزری نوٹ میں وہ پرائمری ہوگا اور ایبسولوٹ ہوگا, اور بل آف ایکسچینج میں سیکنڈری اور کنڈیشنل. نمبر 5 پہ ہے جی میکرز پوزیشن.
the maker of a promissory note stand in immediate relation with the payee. The drawer of a bill stand in an immediate relation with the drawee and the drawee with payee. कि उनका आपस में जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है। प्रोमिसरी नोट में प्रोमिसर नोट स्टैंड इन इमीडिएट रिलेशन विद द पेई होता है, मेकर एंड पेई, ठीक है। और उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज में कह रहा है कि जो ड्रावर ऑफ द बिल है वो स्टैंड करता है किसके रिलेशन से, इमीडिएट रिलेशन विद ड्राई एंड द ड्राई विद पेई, ठीक है। और उसके बाद है जी पेएबल टू बेयरर, इट कैन नॉट बी ड्रॉन पेएबल टू बेयरर। और बिल ऑफ एक्सचेंज में इट कैन बी ड्रॉन पेएबल टू बेयरर। प्रोमिसरी नोट वो कहता है कि वो ड्रॉन नहीं होगा पेएबल को या बेयरर को, लेकिन जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो पेएबल है बेयरर को या ड्रॉन को। एक्सेप्टेंस के लिहाज से देख लें, इट नीड्स नो एक्सेप्टेंस एज इट इज साइंड बाय द पर्सन हु इज लायबल टू पे। यहाँ पे एक्सेप्टेंस ज़रूरी नहीं है उस पर्सन की जो लायबल टू पे है, लेकिन वो बिल ऑफ एक्सचेंज में कहता है कि इट नीड्स एक्सेप्टेंस बाय ड्राई बिफोर इट इज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। जैसे कि हमने देखा था कि जब वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, सेलर 2 कापियां बनाता है और दोनों कापियां किसको भिजवा देता है, बायर को फॉर एक्सेप्टेंस, ठीक है। आपने इतने का उधार दिया था, ये मैंने आपके उधार का बिल बना दिया। अब जो बायर है वो बिल पर साइन करेगा और एक कॉपी अपने पास रख लेगा और एक कॉपी जो है वो किसको भिजवा देगा, ए को, सेलर को। सेलर के पास बिल रिसीवेबल की कॉपी होगी और बी के पास बिल पेएबल की कॉपी होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी नोटिस ऑफ डिसऑनर। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ नोट देयर इज नो नीड टू गिव अ नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द मेकर, ठीक है। यहाँ पे वो कहता है कि ज़रूरत नहीं है, अगर वो डिसऑनर हो जाता है प्रोमिसरी नोट तो नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है मेकर को। इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज में वो बता रहा है कि इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ बिल देयर इज अ नीड टू गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर टू ऑल प्रीरियर पार्टीज। कि अगर जो बिल है वो बिल ऑफ एक्सचेंज में बता रहा है कि जो बिल है वो डिसऑनर हो जाता है तो वो वहाँ पे पार्टी को जिसके पास लास्ट में था, वो प्रीरियर पार्टीज जो पहले से थी, सबको वो नोटिस देगा डिसऑनर का, ठीक है। अब 9th पे है जी पेएबल टू मेकर, इट कैन नॉट बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ, ठीक है। ये मेकर को हिमसेल्फ पेएबल नहीं है। इट कैन बी मेड पे, बिल ऑफ एक्सचेंज में कहता है कि इट कैन बी मेड पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ एज वन पर्सन में बिकम द ड्रावर एंड पेई। कि यहाँ पे वो कहता है कि आप जो है पेएबल टू द मेकर हिमसेल्फ खुद भी हो सकता है, एज वन पर्सन में बिकम, जो एक पर्सन है वो ड्रावर भी हो सकता है और पेई भी। कॉपीज, इट कैन बी ड्रॉन इन सेट्स, और बिल ऑफ एक्सचेंज में है अ फॉरेन बिल कैन बी ड्रॉन इन सेट्स। सेट्स कहते हैं वो ट्रांजैक्शन को तोड़ के थोड़े थोड़ी करके इस तरह से, यानी कि लॉस जो है, जो लॉस है। प्रोटेस्ट, इट डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर। कि अगर डिसऑनर हो जाता है तो उसमें प्रोटेस्टिंग की ज़रूरत नहीं है। इट रिक्वायर्स प्रोटेस्टिंग इन केस ऑफ डिसऑनर। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज में वो कहता है कि जो बिल डिसऑनर हो जाता है तो उसमें जो प्रोटेस्टिंग है उसमें लाजमी है, रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, ठीक है। और इसको हमने विद एग्जांपल्स बहुत अच्छे तरीके से किया, ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे चेक को। 3 थे ना, शुरू में हमने देखा था कि मैंने आपको बताया था कि एक, अगर आप बिल ऑफ, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की डेफिनेशन याद करना चाहते हैं तो 3 चीज़ें याद कर लें, मोटी मोटी सी हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज है, प्रोमिसरी नोट है और चेक है। बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट कर लिया है जो कि तकरीबन ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं पे
آپس میں ملتے جلتے تھے. اب آئیں گے چیک کے اوپر. چیک کے اوپر آئیں گے اور اس کو ڈیفائن کریں گے اور اس کی کچھ ٹائپس ہیں اس کو بھی ہم دیکھیں گے. ٹھیک ہے.